السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ۔ آج میں بلکہ کل کا ہی میں ہوم وزٹ پر ہوں۔ آج کل کے جو موسم ہے اس سامن کے مہینے کے کچھ تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں۔ اس کے اندر دراصل میں جو مالی لوگ کنٹرول کرتے ہیں ساری چیزیں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ کو دو چیزیں بتا دوں۔ ہوم وزٹ کے اندر کافی چیزیں آ جانی ہیں، کافی چیزوں کے بارے میں آج آپ کو بتایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے دو پودوں کے بارے میں بتا دوں۔ اس کے بعد اندر کا جو ویو ہے وہ سارا آپ کو چیک کرواؤں گا۔ کچھ پلانٹس پودے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ کافی چیزیں جو گارڈین کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتائی جائیں گی اسی پروگرام کے اندر۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں جی یہ والا جو ہے ہیبسکس ہے، اس کو گڑل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر تقریباً 6-7 ورائٹیاں ہوتی ہیں ہیبسکس کی، ٹھیک ہے۔ یہ والا جو ویریگیٹر ہے یاد رکھنا، اس کا ایک سیرپ بنتا ہے، میڈیسن میں بھی یہ ڈلتی ہے۔ یہ جو پھول ہوتے ہیں ایک یہ ہیں، ایک جو گڑل ہوتا ہے اس کا گوڑا ریڈ کلر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا پتا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا گلائی میں ہوتا ہے، دل والا پتا ہوتا ہے۔ یہ والی جو ہے ہیبسکس، اس کا پتا تھوڑا سا نکیلا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے بھی سائڈوں پر کنگرے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کی آج کل کے دن کے اندر کٹنگ بے شک نہ کریں، اس کے پھول اچھی طرح سے دیکھیں۔ اس کے بعد جب پھول ختم ہوں گے تو پھر آپ اس کی کٹنگ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہاں فی الحال یہ ہو سکتا ہے اگر اس کی آپ قلم لگانی چاہتے ہیں قلم لگا سکتے ہیں۔ اس کا 6-7 انچ قلم کا سائز ہونا چاہیے۔ قلمیں آپ لگائیں گے تو وہ بہترین اس کی گروتھ کر جائیں گی۔ قلمیں جب آپ لگائیں گے تو قلموں کا طریقہ یہی ہونا ہے کہ لگا کے کچھ دن کے لیے چھاں پر رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ بے شک پودا چل جائے گا تو پھر اس کو چینج بھی کر سکتے ہو اور دوپر بھی رکھ سکتے ہو۔ یہ اوپر بھی دیکھ لو ابھی اس کے ساتھ کتنی کلیاں ہیں۔ ان کا عروج ہوتا ہے، ان کو کاٹنا فضول ہے۔ یہ اوپر بھی دیکھیں ماشاءاللہ، یہ جتنے بھی ہے یہ پھولوں سے بھر رہا ہے۔ ساتھ میں اس کے دوسرا پودا ہے جی وائٹ کلر کے، جس کو پھول آتے ہیں کروندے کا۔ یہ بھی بہت خوبصورت پودا ہے جی، آپ اس کی بھی کٹنگ نہیں کر سکتے۔ اس کا پھولوں کا ٹائم ہے، اس کو اچھی طرح سے پھول دینے دیں۔ یہ دیکھیں کلیوں سے یہ بھرا ہوا ہے، تو اس کے بعد آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی شیپ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ پودے جو ہیں کروندے کے، ان کی بھی کٹنگ آپ نے نہیں کرنی۔ تو اس کے علاوہ جی جو ہوم وزٹ پر آنے کا مقصد ہے کہ اس مہینے کے اندر گرمی کے اندر جو جتنے پلانٹس پودے ہوتے ہیں کافی لوگوں کے خراب بھی ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر جو سونڈیاں ہیں اس طریقے کے کیڑے مکوڑوں کا اٹیک بھی ہو جاتا ہے، تو پودے کی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس مہینے کے اندر زیادہ کام ہوتا ہے کٹائی وغیرہ کا۔ تو جو جیسے کہ میں کل بھی یہاں پر کٹائی کرتا رہا ہوں، یہ بوگن ویل وغیرہ جو ہے اس نے پوری گرمیوں میں پھول دیے ہیں۔ ابھی اس کی کٹنگ کا ٹائم ہے تو آپ اس کی بوگن ویل کی کٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی میں اندر جاتا ہوں، وہ بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں۔ یہاں سے آپ کو جی نظر آ رہا ہوگا جو میں نے کٹنگ وغیرہ میں کر رہا ہوں، یہ گھاس ہے۔ پہلے میں نے اس کے اوپر کافی پروگرام کیے ہیں، گھاس بھی اچھی طرح سے چیک کر سکتے ہیں آپ، کافی ماشاءاللہ گرین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی آپ گلاب کی کٹنگ کر سکتے ہیں، ہیبسکس کی کٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بوگن ویل کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ جب یاسمین جس کو بولتے ہیں موتیا، یہ موتیے کی کٹنگ آپ کر سکتے ہیں، لیکن پھول پہلے دیکھنے کے بعد اس کی بھی کٹنگ، جب پھول ختم ہوں گے تو آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایلیفینٹ کے پودے کا آج کل کے دن کے اندر روز ہوتا ہے۔ اس پودے کو آپ جو آئسین یہ فیکس ہے اس کی آپ کٹنگ لگا سکتے ہیں، بہترین چل جائے گی۔ کٹنگ کا سائز کم سے کم بھی اس کا 10 انچ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو کٹنگ اس کی اچھی چل جائے گی۔ اس کے علاوہ جی یہاں سے میں نے تقریباً یہ شروع کیا ہے، تو جی یہ کارنل میں بھی کچھ پودے لگے ہوئے ہیں جی، یہ تو چیک کر لیں۔ یہ ہے جی اورنج کلر والا کہنا ہے جی، ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ اس کی بھی گروتھ اچھی ہے، پودے بھی یہ صحیح چل رہے ہیں، نیچے سے بچے بھی یہ کافی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کنگی پام ہے جی، ایروکیریا، ان کا تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا ڈیڈ ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ موسم دیکھ کے تھوڑا سا ٹھیک کرنے والا ہے۔ تو آپ نے پودوں کو یہ کرنا ہے، یہ بھی ہیبسکس کا پودا ہے، تو مجھے دوسرا دن ہو گیا تقریباً یہ 1.5-2 کنال جو جگہ ہیں، 2 کنال کی جگہ ہے، اس کی لینتھ آپ چیک کرتے جائیں یہ کتنی لمبی ہے۔ یہاں سے میں نے اس کو شروع کیا کٹنگ کرنی، کٹنگ کرتے کرتے جی اندازہ کر لیں جی یہ دیوار کتنی لمبی ہے۔ اس کارنر تک میں نے اس کی کٹنگ کی ہے،
یہاں تک، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے کٹنگ کرتے ہوئے جی اس سائڈ پر ادھر آ گیا ہوں، بالکل کارنر پہ وہ کونے پہ جا کر میں نے اینڈ کیا ہے۔ ساتھ میں اس کے جو آپ صرف اتنا ذہن میں رکھا کریں، اگر آپ کے گھر میں فروٹ پھل والے پودے کی جگہ ہے تو اس کو لگائیں، ورنہ نہ لگائیں۔ آپ کے خوبصورت جو گھر ہے اس کا سارا ویو جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو بعد میں لوگوں کو ایک جنگل سا بنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں چیز بننے دینی۔ ایک دو پودے لگا لو فروٹ پھل والے جو سلجھے ہوئے، جن کی ہائٹ جو ہے وہ 8-10 فٹ سے زیادہ نہ ہو۔ کافی لوگوں کے گھر اتنے خوبصورت ہیں لیکن بڑے بڑے درخت ہیں، نہ تو ٹھیک طریقے سے ان کو پھل لگ رہا ہوتا ہے، وہ ایک گارون کا جنگل سا لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ ابھی میں نے اس کو ٹھیک کیا ہے، ہیبسکس کاٹ دیے۔ وہ کڑی پتے کا پودا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ آگے ہیبسکس جو چھوٹی ہے اسے آگے ہے، وہ کٹنگ کی ہے۔ اس کے علاوہ آہستہ آہستہ جی یہاں تک آ کے یہ امرود جو ہے اس کی میں نے اوپر سے کٹنگ کر دی ہے۔ اگر آپ کٹنگ کرنی چاہتے ہیں امرود کی کر سکتے ہیں، ایک تو بشی پودا بن جائے گا، دوسرا جو ہے یہ گرمیوں کا پھل جو دے گا وہ کوالٹی دار اچھا ہوگا۔ اس کے ساتھ جی جٹ روپے کا پودا تھا جو ریڈ کلر کے پھول دیتا ہے گلابی، اس کی بھی میں نے کٹنگ کی ہے، اور یہ آگے ہے اس کی بھی کٹنگ کی ہے، اور ساتھ میں ڈرائی سینیو مارجرنٹ ہے اس کی بھی کٹنگ کر کے ابھی اس کو تھوڑا سا یہ کافی پیچھے والا تو جتنا وہ اس کی کٹنگ وغیرہ تھا وہ میں نے اٹھا لی ہے۔ اب صرف یہاں پر رہتی ہے، اس کو کچھ میں نے اٹھانا ہے، اس کو اٹھاؤں گا ذرا صفائی کر کے تو بہترین پھر اس کی کوالٹی آئے گی۔ تو پھر میں مکمل ابھی میں نے ان کا کام کرنا ہے، اس کے بعد میں ایک پروگرام کر کے آپ کو چیک کرواؤں گا۔ اب اس کا ویو کیسا ہے تو اس کے بعد ویو کیسا آپ کو لگے گا آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ تو انار کی بھی آپ کٹنگ کر سکتے ہیں، یہ انار کا پودا ہے، اگر اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ بھی رزلٹ آپ کو اچھا دے گا۔ دراصل میں پودا جو ہے نا وہ ہائی لائٹ رہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری کیئر ہوتی رہتی ہے۔ بالکل آپ اگر کسی پودے پلانٹس کو پوچھیں گے ہی نہیں تو ظاہر بات ہے اس کو بیماری بھی لگ سکتی ہے، فنگس لگ سکتی ہے، اس کے علاوہ سنڈی اور اس طریقے کی چیزوں کا بھی اٹیک ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ کنگھی پام ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ٹھیک کرنے والا ہے، ایک دوسرا پودا کنگھی پام کا یہ بھی ٹھیک کرنے والا ہے۔ اس کو تھوڑا سا پہلے پراپر یہ کام کرنے کے بعد پھر اس کی طرف آؤں گا تو اس کو بھی ٹھیک کروں گا۔ تو میرے پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا، میں نے 3-4 چیزیں آپ کو بتانی تھی۔ آپ کو ایک تو ویو چیک کروایا، کٹنگ وغیرہ آج کل آپ کر سکتے ہیں، کھاد ڈال سکتے ہیں، سپرے کر سکتے ہیں، کافی چیزیں گوڈی کر سکتے ہیں۔ اپنے پلانٹس پودے فروٹ پھلوں والے جتنے بھی ہوتے ہیں بہرحال ان کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کریں، کٹنگ کریں، گھر کو خوبصورت بنائیں، کھاد کی ضرورت ہے تو کھاد ڈالیں۔ تو اسی طریقے سے ہی آپ کا گارڈین کا شوق جو ہے وہ قائم رہے گا۔ اگر فروٹ پھل والے پودے لگانے کا آپ کو شوق ہے تو ان کی دیکھ بھال ٹھیک کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ پھل بھی وہ بہترین آپ کو ملے گا، اس کے علاوہ پودا بھی آپ پر راضی رہے گا۔ آج کا میرا اتنا ہی پروگرام ہے، ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔